لیکن بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے. علم کی اتھارٹی ہے, اسے سمجھ نہیں آتی کہ اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی تو اڑا نہ سکے, میری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے, لیکن ہاتھ جوڑے کھڑا ہے. دوسری جانب MBBS ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ رہا ہے. اس کی طب نے اسے نہیں بتایا کہ اس میں کتنا تعفن ہے, اس میں جراثیم کتنے ہیں, لیکن اس کو تبرک سمجھ رہا ہے. میرا تعلق ایک دیہات سے ہے اور میں نے اپنی مسجد کی ٹوٹیوں پر ایک 7 سال کا بچہ دیکھا جو اپنے پائنچے کو مل مل کے دھو رہا تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ اتنا زیادہ پانی تم نے کھولا ہے, جھڑکنے کے لہجے میں کہا. تو اس نے کہا حضرت میں گلی سے گزر رہا تھا, کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پائنچے پہ گر گیا اور میں سکول جا رہا. وہ کسی دارالعلوم کا فاضل نہیں تھا کہ جس نے نجاست خفیفہ و غلیظہ کے حکام پڑھے ہوں. سکول کا بچہ تھا اور پائنچے پہ پڑے ہوئے پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے لباس کو مل مل کے دھو رہا ہے. تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی, اس 7 سال کے بچے کو سمجھ آ گئی. تو میرے اندر سے آواز آئی, ہے وہ ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں ہے, اور یہ ہے بچہ ماں نے گڑتی میں حضور کا پیار دیا ہے, تقدس روح تک اتر گیا ہے. تو اگر روشنی چاہیے, تقدس چاہیے, اجالا چاہیے, زندگی کا حقیقی نور چاہیے, تو وہ آمنہ کے لال کی دہلیز سے نصیب ہوگا. تو ہم خود آشنا بھی نہ ہوتے اگر ہمیں حضور کی دہلیز نصیب نہ ہوتی. خود آشناسی تو بڑی دور کی بات ہے. آج انسانی اقدار کی بات کی جا رہی ہے. مجھے بتاؤ اس سے بڑھ کر کوئی ذلت ہو سکتی تھی کہ سکا باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرتا تھا اور اس پر معاشرہ داد دیتا تھا. جرم آج بھی ہوتے ہیں لیکن مجرم گردن جھکا کے چلتا ہے. لیکن وہ کیسا سفاکانہ زمانہ تھا کہ مجرم کو جرم پہ داد ملتی تھی, اور جب وہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر کے آتا تو معاشرہ اسے تحسین کی نظروں سے دیکھتا. اور یہ اتنا بڑا جرم ہے. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا, سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا, اور سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا. دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا فیصلہ ہوگا, اور حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. اور پھر اس قتل میں بھی سب سے پہلے ان بچیوں کا قتل جو زندہ درگور کی گئی, ان کے ظالم باپ کے ٹہرے میں کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان بچیوں سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کس جرم میں تمہیں قتل کیا گیا. اب سوال یہ ہے کہ ان بچیوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں قتل کیوں کیا گیا. ابھی آنکھ کھلنے نہیں پائی تھی کہ نوچ لی گئی, ابھی شعور سنبھلنے نہیں پایا تھا کہ گلا دبا دیا گیا, مٹی تلے دبا دیا گیا. انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ غضب کیوں ڈھایا گیا ہمارے اوپر, ہمارے ظالم ماں باپ نے یہ قہر کیوں توڑا. ان سے کیوں پوچھا جا رہا ہے جن کو پتہ ہی نہیں, اور ظالم باپ کے ٹہرے میں کھڑے ہیں. اور دنیا کا یہ اصول ہے کہ مجرم سے اسباب جرم پوچھے جاتے ہیں, محرکات اسے پوچھے جاتے ہیں, صفائی کا موقع بھی دیا جاتا ہے. تو اللہ کی عدالت میں ان مجرموں کو جو کٹہرے میں کھڑے ہیں, پہنچ سے باہر بھی نہیں ہیں, ان سے نہیں پوچھا جا رہا, ان بچیوں سے پوچھا جا رہا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. تو یہ سوال اٹھایا مفسرین نے, ان بچیوں سے کیوں پوچھا جا رہا ہے, ان کے ظالم باپوں سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا. تو جواب یہ دیا کہ بیٹیوں کا قتل اتنا گھنونا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا. وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان سے خطاب عتاب بھی کیا جائے, اس لیے کہا ان کو جا رہا ہے اور جھڑکا ان کو جا رہا ہے. تو اتنا بڑا جرم ڈٹائی کے ساتھ ہوتا ہے, فخر کے ساتھ ہوتا ہے, اور معاشرے میں داد ملتی ہے, اور کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے. یہ میرے حضور تھے جنہوں نے آ کے کہا بیٹیوں کو قتل کرنے والوں سن لو, میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس کو صرف ہم کلمہ محبت کے مزاج میں لیتے ہیں, ذرا اس پہلو پہ بھی غور کیجیے. جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا ہے, اس زمانے میں یہ کہنا کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے, یہ کتنی بڑی بات تھی. اور فرمایا جو 2 بہنیں اور 2 بیٹیاں اللہ کی رضا کے لیے تربیت کر کے پروان چڑھا کے ان کا نکاح کر دے, کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح میری یہ 2 انگلیاں. ایک شخص کھڑا ہوا, حضور اگر کسی کی 2 بیٹیاں نہ ہوں تو ایک ہی بیٹی ہو, تو فرمایا اس کو بھی یہ اعزاز ملے گا.
تو کہاں بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی ہیں اور کہا جس کی ایک بیٹی ہے وہ آرزو کر رہا ہے کاش کہ میری بھی 2 بیٹیاں ہوتی. یہ تھی تبدیلی, یہ تھا حضور کا لایا ہوا دین. میں وہاں گجرانوالہ مارکیٹ میں گزر رہا تھا تو میں ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنی کمر پہ بوریاں لادی تھیں اور چل رہا تھا. میری شناسائی تھی تو میں نے روک کے پوچھا کہ آپ اس بڑھاپے میں کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے. تو اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور ایسے اس نے انگلی اٹھائی اور آج تک وہ اس کا انداز مجھے بھولتا نہیں ہے. اس نے کہا کہ جناب میری ایک بیٹی رہتی ہے جس کی میں نے ابھی شادی کر دی ہے. تو میں سوچنے لگا کہ یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا اور آج یہ بڑھاپے کے باوجود اپنی کمر پہ بوریاں لاد رہے کہ میں نے بیٹی کی شادی کر دی تھی. یہ بھائی تو قتل کر دیتا تھا کل میرا کوئی بہنوئی نہ کہلائے اور آج وہ فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے, پردیس کاٹ رہا ہے, دکھ برداشت کر رہا ہے, میں بہنوں کے ہاتھ پیلے کر رہی ہوں. تو ان کے سینے میں یہ پیار کس نے لکھ دیا؟ جواب ایک ہی آئے گا, میلاد والے نبی نے. اب کوئی شخص اب وہ بیٹی جس کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا, اسی بیٹی کے لیے آج باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کر رہا ہے. اس بیٹی کو عزت دی اور جب بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو باپ کی آنکھیں نمناک ہوتی ہیں. کوئی بندہ کہے اس بیٹی کو کہ تو حضور کا میلاد نہ منایا کر, میرے پاس یہ اتنے دلائل موجود ہیں, تو وہ کہے گی منہ ادھر کر, مجھے تو عزت ہی حضور نے دی ہے, مجھے تو وقار ہی حضور نے دیا ہے. مولانا ظفر علی خان بولے ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو, ہمارا تو سب کچھ ہے ہی حضور ہے, ایک تو ہی ہوتے ہیں میریاں آساں دا سہارا, دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد. بہن کی آبرو نہیں تھی. حضور علیہ السلام حضرت شیمہ کے ساتھ جو پیار کی انوکھی داستان رقم کی, جب ان کے قبیلے کے لوگ پکڑے گئے اور وہ حاضر خدمت ہوئی اپنے لوگوں کو چھڑانے کے لیے, تو حضور استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور پھر حضور نے چند گھوڑے اور چند جوڑے دیے اور پوچھا کہ کدھر آئی ہو, تو انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے آئی ہوں. تو فرمایا تم نے ویسے پیغام بھیج دیا ہوتا. اللہ اکبر. تو یہ تھا حضور کا دیا ہوا دین. ستیلی ماں تو ترکے میں بٹتی تھی, یہ تو سارے جانتے ہیں, لیکن تاریخ عرب ہے کہ سکے 3 بھائیوں نے اپنی سکی ماں کو 900 دراہم میں فروخت کر کے 300 درہم بانٹے تھے. یہ تاریخ ہے. لیکن میرے حضور نے جنت کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ دی. سارا وقار یہاں ہے, ساری عزتیں یہی ہیں. ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا چھپا دی, ماں کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی رکھ دی. پھر خود عملاً حضور نے اپنی ماں کا ذکر کیا. ایک دن حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے, تا حد نظر صحابہ تھے. تو جو ہی حضور مصلی پہ آئے, عشاء کا وقت تھا, تو ادب سے کھڑے ہو گئے, بس آنکھیں نمناک ہو گئی. اور حضور علیہ السلام نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور روتے ہوئے کہا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی. انسان نے دکھوں کا دور دیکھا ہو, بعد میں خوشحالیاں مل جائیں تو انسان آرزو کرتا ہے کہ میں نے دکھوں کا دور دیکھا اور میرے ماں باپ نے وہ زمانہ دیکھا, آج اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میرے آنگن میں بہاریں بھی دیکھتے. تو وہ آرزو کرتا ہے, وہ تمنا کرتا ہے. تو حضور جب پیدا ہوئے تھے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا. 6 سال کی عمر تھی, ابوا کی ریت کے ٹیلے تھے. سید آمنہ کو سخت بخار ہو گیا. ام ایمن کو بلا کے کہا میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا, مجھے لگتا ہے میرا بخار جان لیوا ثابت ہوگا. پھر حضور سے کچھ باتیں کرنا چاہی لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے. حضرت آمنہ کوئی باتیں نہ کر سکیں. جو چند باتیں کی ابن حشام نے سیرت النبویہ کے اندر لکھی ہے. کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے, ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. میں بھی جا رہی ہوں, وذکرہ باق و بلد تو توہرا, لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا, اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں. جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان ماؤں کا ذکر نہیں مٹا کرتے. یہ آخری لفظ سید آمنہ کے وصال ہو گیا. حضور ماں سے لپٹ گئے. امی آپ آگے بولتی نہیں, لیکن خاموش ہو گیا تھا چمن بولتا. پھر ماں کی وہیں تدفین کی اور پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے قبر پہ رکھے. تجھے کن پھولوں میں ہم کفن دیں, تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے. آج مدینے میں حضور کی ماں کا انتقال ہوتا, فرشتے جنت سے پھول لے کے آتے, کتنے صحابہ جنازے میں ہوتے. لیکن 6 سال کی عمر, خیر حضور مکے چلے گئے. پھر وقت گزرے, لیل و نہار کروٹیں بدلتے رہے.
پھر طائف کے بازار بھی آئے، مکی کی گلیاں بھی آئیں، پھر آج حضور مدینے ہجرت کر کے آئے ہیں تو ادب کی آیتیں اتر گئی ہیں۔ خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ ہونے پائے۔ میرے نبی سے بات کرنی ہے تو پہلے گھر جاؤ، صدقہ لو، پھر فقیر ڈھونڈو، پھر خیرات کرو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتہ چلے کتنی اونچی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ حضور تشریف لائے، صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے، نظر پلٹ کے ابواب میں چلی گئی، کہا لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا کم از کم میری ماں زندہ ہوتی، وانا اصلی صلاۃ العشاء، اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، واقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چل رہی ہوتی، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، دروازے پر آتی، چلمن سرکاتی اور میٹھے اور مد بھرے لہجے میں مجھے بیٹا کہہ کے آواز دیتی۔ فرمایا لوگوں میں نماز چھوڑ کے پہلے ماں کی بات سن لیتا۔ کہاں ماں بکتی ہے، کہاں ماں کے قدموں تلے جنت بچھا دی۔ آج بیوی کے حقوق کی بات ہوتی ہے اور دنیا کہتی ہے کہ ہم نے خواتین کو حقوق دیے، میں کہتا ہوں کائنات میں اس کی کوئی دوسری مثال لا کے دکھاؤ۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا آخری وقت آیا، انہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ سے کہا جاؤ اپنے باپ سے چادر رحمت مانگ کے لاؤ۔ وہ حاضر خدمت ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ اپنی ماں سے پوچھو چادر کیا کرنی ہے، تو وہ پوچھنے آئی تو حضور بھی پیچھے آ گئے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور میرے بدن پر بخار کی جو حالت ہے مجھے لگتا ہے یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا، میں نے چادر اس لیے منگوائی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔ اندھیروں میں بیٹھ کے عقیدے نہ بنایا کرو، عقیدے وہی رکھا کرو جو نبی کے گھر والوں کے۔ سیدہ آمنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے بدن سے چھوئی ہوئی چادر کفن کے لیے مل جائے تو بخشش کی ضمانت ہے۔ تو کہا حضور میں چادر اس لیے مانگی، حضرت خدیجہ نے کہا اس لیے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔ خیر حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضور نے جو جملے کہے، کائنات کی تاریخ میں ایسے جملے نہیں ملیں گے آپ۔ فرمایا خدیجہ تو نے چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لا آتیتک، اگر تو میری جلد بھی مانگتی وہ بھی اتار کے دے دیتا۔ کوئی لاؤ تو صحیح ایسی مثال۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں حضور گھر تشریف لائے اور میں آب خورے میں پانی لے رہی تھی، حضور نے مجھے کہا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑ دو، میں نے چھوڑ دیا تو حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا، پھر پینے سے پہلے رک گئے اور مجھ سے مخاطبہ کرتے ہوئے فرمایا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے، مجھے بتاؤ اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا نہیں بن جائے گا؟ تو کوئی لاؤ تو صحیح ایسی مثال۔ کسی زمانے میں ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا تو اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا، تو وہ بولا کہ سیرت کا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ کیا ہوا؟ کہا مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگی تھی، لوگوں کا ہجوم تھا، ایک شخص نے عرض کی حضور میرے لیے دعا کر دیجئے، میرا بچہ کئی دنوں سے گم ہے، مل نہیں رہا، مل جائے۔ قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ اٹھتے اور اجابت کے سارے در کھل جاتے۔ ایک شخص مجلس میں موجود تھا، کھڑا ہو گیا، حضور میں ابھی فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں اور میں اس کے بچے کو جانتا ہوں، وہاں میں نے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ باپ نے جب سنا کہ میرا بچہ فلاں باغ میں ہے تو اس نے دوڑ لگا دی، فرمایا اسے بلاؤ۔ بلایا گیا، بہت جلدی؟ جی حضور آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ کہا اچھی طرح آگاہ ہوں، لیکن تمہیں بلایا ہے تو بلانے کا بھی ایک مقصد تھا۔ جی حضور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا جب باغ جاؤ بچوں کے ساتھ اپنے بچے کو کھیلتا ہوا دیکھ لو تو بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا، جو نام رکھا ہے اس نام سے پکار دو۔ عرض کی حضور میرا بیٹا ہے، اگر میں بیٹا کہہ کے پکاروں گا تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل نکلے، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے، اتنا میٹھا لہجہ ہوگا تو اس کے دل پہ چوٹ لگے گی، کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکار۔ کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر دے۔ کوئی لاؤ تو صحیح کائنات میں ایسا۔ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار کرنے سے روکا گیا، یہ شریعت بیضا کا مزاج ہے۔ غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرنے سے منع کیا گیا، بلکہ میرے حضور نے یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں کھانا پکاؤ کہ اس کے بچوں تک مہک نہ پہنچے۔ بچے ہوتے ہیں، ضد کر بیٹھے تو وہ مزدور کیسے ضد پوری کرے گا؟
ان بلکتے بچوں کے آنسو کون پوچھے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا نا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے، گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ تو کہا حضور کی سیرت کے اس واقعہ نے کہ یتیم کے سامنے اپنے بچے سے بھی پیار نہیں کرنا اور اس کو بھی جو ہے وہ بیٹا کہہ کے آواز نہیں دینی، اس نے مجھے بتایا کہ کتنی نزاکت قلبیہ کا لحاظ رکھنے والے حضور ہیں۔ رب بھی قرآن میں کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا نبی پہ گراں گزرتا ہے۔ اتنے لطیف جذبات کے مالک ہیں، کوئی لاؤ تو صحیح، لو تدخلوا شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علمها، اے امتی تیرے پاؤں میں کانٹا چبھے تو تکلیف مجھے ہوتی ہے، مبتلا درد ہو کوئی عذر روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ ایک خاتون تھی جس کا توازن عقلی ٹھیک نہیں تھا، ایک دن حضور ممبر پہ تشریف فرما تھے، وہ دروازے پہ آئی اور حضور کو اشارہ کیا کہ میری بات سنو، حضور اٹھ کے دروازے پہ چلے گئے۔ مجھے معاف کرنا، یہ جو پیری مریدی کا ہمارے ہاں کلچر ہے یہ نبوی مزاج سے ٹکراتا ہے۔ آج پیر بت بن کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کا سٹیٹس نہیں دیکھا جاتا، رسول اللہ سے بڑا سٹیٹس کس کا ہو سکتا ہے؟ اس بڑھیا کی بات سننے کے لیے حضور تشریف لے جاتے۔ اس نے کہا میں آپ سے کوئی باتیں کرنی ہے؟ کہا جی بالکل کرے۔ فرمایا کیجئے جو کہنا ہے کہو۔ اس نے کہا یہاں نہیں۔ کہاں؟ کہا کہ آپ باہر کھلی جگہ پہ تشریف لے جائیں، میں وہاں آپ سے کوئی باتیں کروں۔ حضور وہاں چلے گئے۔ کڑکتی دھوپ، عرب کا موسم، اور اس عورت کا توازن عقلی بھی ٹھیک نہیں ہے، پھر باتیں سننے کے لیے جس کو حضور مل جائیں، وہ کیا کسی نے کہا نا اسی شوق میں کی ہیں تجھ سے ہزار باتیں، اسی شوق میں کی ہیں تجھ سے ہزار باتیں، تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دیکھو۔ تو اس نے لمبی باتیں کی، جب تھک ہار کے خود جانے لگی تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں غصہ تو بڑا آ رہا تھا اس عورت پہ، لیکن کہہ کچھ نہیں سکتے تھے، حضور خود دھیان سے سن رہے تھے۔ جب تھک کے جانے لگی تو ہم نے عرض کی حضور اس عورت کا توازن عقلی ٹھیک نہیں ہے، لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں، جس کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے پھر جان نہیں چھوڑتی۔ آپ کا وقت قیمتی، بدن نازک، اور کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں، آپ ایسی ویسی عورتوں کی باتیں نہ سنا کریں۔ تو حضور نے فرمایا عمر پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں، ایک تو ہی ہوتے ہیں میری آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد۔ تو کیا میں اس آقا کا میلاد نہ مناؤں؟ یار ساری زندگی میلاد میں گزار دوں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہیں، سویر کو بھی میلاد، شام کو بھی میلاد، دن کو بھی میلاد، رات کو بھی میلاد، ساری زندگی اس آقا کے نام لگا دوں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہیں۔ ہم اپنے میلاد کو چند دنوں تک محدود نہ کریں، پوری زندگی پر پھیلا لیں حضور کے میلاد کو، اور آقا کی غلامی اور حضور کی نیاز مندی اور حضور کی نوکری کا حق ادا کریں۔ حق ادا فی نفس ہی ہو تو سکتا نہیں ہے، لیکن اپنی زندگی ساری ان کے نام لگا لیں، جئیں تو حضور کے لیے، مریں تو حضور کے لیے، زندگی کی ایک ایک سانس وقف کر دیں حضور کے لیے۔ جن کے لب پہ رہا امتی امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری نوکری کے۔